زبان پرست کی زبان پرستی کا ترجمان ہوں، نہ میں صوبہ پرست ہوں، نہ میں جغرافیہ پرست ہوں، نہ میں مسلک پرست ہوں۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں اور حامل قرآن ہوں۔ میری شناخت صرف شناخت ہے، میں شناخت کو چھوڑا نہیں ہے لیکن اعزاز کو لے کر چل رہا ہوں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ برادریاں، یہ قبائل، یہ جغرافیہ، یہ صوبہ، یہ سب شناخت ہے۔ اعزاز کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اعزاز یہ ہے کہ جس کی زندگی میں تقوی ہے، اور تقوی اس کی زندگی میں ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آج کا مسلمان اصل میں ناراض کوئی نہ ہو، میں نحن الامہ کے نعرے کا قائل ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کی نسبت سے ایک نام دے گئے ہیں، هو سماکم المسلمین۔ مجھے کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ میں نہ کسی صوبے کی طرف بلانے والا قوم پرست ہوں، نہ صوبہ پرست ہوں، نہ جغرافیہ پرست ہوں، نہ میں ایک مسلک پرست ہوں۔ میں دعوت الی اللہ کا قائل ہوں اور میری شناخت مسلمان ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ برملا اس کا اظہار کر، وقال اننی من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو، ناراض نہ ہونا، میرا دنیا دار طبقہ اور دیندار طبقہ تقسیم کا شکار ہو گیا ہے۔ میں یہ دنیا دار دیندار کی تقسیم کا قائل بھی نہیں، میں شیخ الہند کا وارث ہوں، وہ مسٹر اور ملا کی تقسیم کے بھی قائل نہیں تھے۔ اس تقسیم نے بھی نقصان پہنچایا۔ جب میں کہتا ہوں یہ دنیا دار ہے اور یہ کہتا ہوں یہ دیندار ہے، تو دیندار عجب اور تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور دینداری کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں یہ دنیا دار ہے، پھر جب میں اس کو کہتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولو، کہتے ہیں جی میں تو دنیا دار ہوں۔ او بابا رشوت نہ لے، میں تو دنیا دار ہوں۔ او بابا ظلم نہ کرو تو میں دنیا دار ہوں۔ بابا ملاوٹ نہ کر تو میں تو دنیا دار ہوں۔ میں نے تو سند دے دی اس کو گناہوں کی۔ جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کلمے کا بوجھ اٹھایا، اس نے دین کا بوجھ اٹھایا۔ سب دیندار ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ اور فضائل تو رسولوں کے درمیان بھی تھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تو رسولوں کے درمیان بھی تھا، بندوں کے درمیان بھی ہے، لیکن ہیں ہم سب دیندار۔ اللہ سے اگر محبت ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، قل، ان سب سے کہہ دو، قیامت تک آنے والوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ نیکی کا ایک تصور وہ ہے میرے یارو جو آپ کے دماغ میں، جو میرے دماغ میں، جبکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہو۔ مجھ سے پہلے جو چمنستان محمد کے جو پھول تھے اپنی اپنی خوشبو دے گئے ہیں، میرے آقا کے چمن کے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ اللہ کا واسطہ تعصبات سے نکلو، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، حنفی بھی بخشے جائیں گے، امام مالک بھی جنت میں جائیں گے، احمد ابن حنبل بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ، امام ابو حنیفہ بھی جائیں گے۔ انہوں نے رسول اللہ کی اداؤں کو محفوظ کیا، اور جنہوں نے رسول اللہ کی امت کو لڑایا وہ اپنی خیر منائے۔ کب ہم امت بنیں گے؟ امت نہیں ہے نا، 70 سال ہو گئے میرے کشمیری مر رہے ہیں کیونکہ صرف کشمیری ہیں۔ اگر امت ہوتے تو 1.5 ارب امت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ امت نہیں ہے اس لیے میرے شامی بچوں کی لاشیں ساحلوں سے مل رہی ہیں۔ امت نہیں ہے نا اس لیے قبلہ اول پون صدی سے یہود کے قبضے میں ہے، کیونکہ ہمیں تو فرق فخر ہے، انا ترک انا العرب، میں پاکستانی میں افغانی۔ کاش یہ امت بن جائے۔
5 ملک دنیا کے آپس میں اتحاد کر لیں، پورا عالم اسلام ان کے پیچھے ہو جائے گا۔ ترکوں کا ویژن، پاکستان کی عسکری صلاحیت، افغانوں کا جنگی تجربہ اور شجاعت، ملیشیا کا اقتصادی ویژن اور عربوں کی دولت، یہ 5 اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی قسم پورا عالم اسلام ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ پھر نہ کوئی کشمیریوں کو مار سکے گا، نہ کوئی شامیوں کی لاشیں ساحلوں پہ آئیں گی، نہ فلسطینی چیخیں گے، نہ برمیوں کو جلایا جائے گا، نہ ہند میں میرے مسلمانوں کو صرف گائے ذبح کرنے پر مارا جائے گا۔ امت نہیں ہے تو کٹ رہے ہیں۔ کیا خبر جائے گی رسول اللہ کو؟ یہی خبریں جائیں گی نا کہ امت کہیں نہیں ہے، کہیں سندھو دیش کا نعرہ ہے، کہیں مسلک پرستی ہے، کہیں جیے کشمیر کا نعرہ ہے، کہیں عظیم بلوچستان کا نعرہ ہے، کہیں انا ترک کا فخر ہے، کہیں انا العرب کا نعرہ ہے، انا محمدی نحن الامہ کہاں ہے؟ آج کشمیر کی مائیں پوچھ رہی ہیں این الامہ، امت کہاں ہے؟ آج شامی بچے پوچھ رہے ہیں این الامہ، امت کہاں ہے؟ مجھ سے پوچھو تو میرا نبی جو امت بنا کر گیا تھا، جو جغرافیائی تعصب ختم کر گیا، جس نے روم کے صہیب کو سینے سے لگایا، حبشہ کے بلال کو سینے سے لگایا، فارس کے سلمان کو کہا سلمان منا اہل البیت، آج اس نبی کو اگر خبر پہنچے کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، کیا خبر دو گے؟ رسول اللہ کو خوش کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، دعوی محبت رسول اللہ سے لباس رسول اللہ کے دشمنوں جیسا، دعوی محبت رسول اللہ سے ہمارے بازاروں میں تجارت رسول اللہ جیسی نہیں ہے۔ یار ایمان اندر آئے گا نا کلمہ تو اس کا اثر باہر آتا ہے۔ یارو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو حکمران ہیں تو عدل کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا حکمران ہو عدل نہ کرے، سمجھ لو ابھی کلمہ اندر نہیں گیا۔ رس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا تاجر ہو، ناپ تول میں ڈنڈی مارے، سمجھ لو کلمہ بھی اندر نہیں گیا۔ اللہ کا رنگ چڑھے اور مسلمان تاجر کاپ تول میں کمی کرے، ناممکن۔ اللہ کا رنگ چڑھے مسلمان حکمران عدل و انصاف نہ کرے، ناممکن۔ اللہ کا رنگ ہو اس پر، کلمہ اس کے اندر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اندر ہو، اور مسلمانوں کی عدالت میں انصاف نہ ہو، ناممکن۔ کلمہ اندر ہو اور ماں باپ کی عزت نہ ہو، ناممکن۔ کلمہ اندر ہو یتیم بھتیجے کی جائیداد کھائی جائے، ناممکن۔ کلمہ اندر ہو مسلمان کی زبان جھوٹ بولے، ناممکن۔ کلمہ اندر ہو آنکھ میں حیا نہ ہو، ناممکن۔ کلمہ اندر ہے، زبان جھوٹ نہیں چھوڑ رہی، ہاں تاجر بےایمانی نہیں چھوڑ رہا، حکمران عدل نہیں کر رہا، قاضی انصاف نہیں کر رہا، ملازم ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، سمجھ لو یا تو ایمان اندر نہیں ہے یا مقدار پوری نہیں ہے۔ آج کے اس جلسے میں عزم کرو کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے، شکل و صورت رسول اللہ جیسی بنائیں گے، اپنے خانگی نظام کو رسول اللہ جیسا کریں گے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں مولانا لوگ محبت نہیں کرتے جی، ویلنٹائن ڈے کے مخالف ہیں، اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو محبت تو ہے ہی دین میں۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ سے جو شروع ہوتی ہے محبت، کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت، پھر رسول اللہ کی محبت۔ فرمایا جب تک میں کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان قبول ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ کے بعد والدین سے محبت، فرمایا ایک نظر ڈال لو باپ کے چہرے پر عمرے کا ثواب۔ پھر میاں بیوی کی محبت، فرمایا جب رحمت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ سیرت کا جلسہ ایک نسخہ لے جاؤ، کتنوں کی شادی ہو گئی جن کو 3 سال ہوئے، ہاتھ کھڑا کرو جن کی شادی کو 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ پھر ماشاءاللہ کھڑا کریں، کیوں ڈر رہے ہیں یار؟ ہاں ماشاءاللہ، زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہ ہو، دوسری نہیں کرانی میں نے، ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ 3 سال جن کی 3 سال سے اوپر جن کی شادی ہے، یہ سارا شادی شدہ مجمع نہیں ہے اکثر۔ یہ لو یار میرا بھی ہاتھ کھڑا، میں بھی 3 سال سے زیادہ ہو گئے، میری شادی کو پہلی کو 25 ہو گئے، دوسری کو 9 ہو گئے۔ ہاں اوپر ہاتھ کھڑا کرو، ایک بات پہلے قسم کھا کر بتاؤ اس پچھلے ہفتے میں کس نے بیوی کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ خود ایک نہیں ہے۔ کس نے بیوی کو آئی لو یو کہا ہے اس پچھلے 1 ہفتے میں؟ ایک جوان ہے۔ پھر کہتے ہیں مولوی محبت نہیں کرنے دیتا۔ حضرت یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں جی کہڑے مولوی دی سنا، اے برکتی دی سنا، پیر مظہر دی سنا، اے ہرے والے دی سنا، کالے دی سنا، چٹے دی۔
چھوڑ دو نفس کے بہانے، قسم کھاؤ. یہ بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر برکتی صاحب تک، حضرت علماء اہل سنت بریلویوں میں، علماء اہل سنت دیوبند میں، علماء اہل سنت اہل حدیث میں، شافعی حنفی، میری بات غور سے سننا، شافعی حنفی مالکی اہل حدیث، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی اہل حدیث، کسی کے ہاں کسی عالم نے کبھی کہا کہ جھوٹ بولو؟ مولوی متفق ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ ہم نے چھوڑ دیا؟ بولو. کسی عالم نے کہا ماں باپ کی بے عزتی کرو؟ کسی عالم نے کہا بیوی سے بد کلامی کرو؟ کسی عالم نے کہا یتیم کا حق کھاؤ؟ کسی عالم نے کہا بہنوں کی جائیداد دباؤ؟ نہیں کہا نا. اس میں تو علماء کا اتفاق ہے. برکتی صاحب اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ امام صاحب کسی مسلک کا اختلاف ہے جھوٹ بولنے میں، سود چھوڑنے میں، بہنوں کو جائیداد دینے میں؟ میں بہانے کہ مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، مولوی اکٹھے ہیں، تم اکٹھے ہو جاؤ. آج عزم کرو انشاءاللہ رسول اللہ کی اتباع کریں گے، اجتماعی اور خانگی زندگی دونوں میں کریں گے انشاءاللہ، دونوں زندگیوں میں کریں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.